ربا وبالإسلام دينا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. تعریف ہے رب العالمین کی بلند و بالا ذات کے لیے. درود و سلام سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت والسلام کی مبارک ذات پر. حضرات گرامی، اگر آپ کو یاد ہو کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں میری گفتگو کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وہ کہتی ہیں کہ میں نے زبان رسالت سے آخری الفاظ جو سنے تھے آپ کی وفات کے وقت وہ یہ دو لفظ تھے کہ جن الفاظ کے بعد آپ نے امت کے لیے کوئی لفظ نہیں کہا. وہ کیا تھے؟ پہلا لفظ تھا الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، اور دوسرا جملہ تھا وما ملکت ایمانکم،
اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، یہ لفظ بظاہر تو اس کا یہی ترجمہ ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں، لیکن اس لفظ کے معنی کو تھوڑی سی وسعت دی جائے، اس کا ترجمہ ہوگا ہر وہ انسان جو تمہارا ماتحت ہے یا جو تمہارا مرہون منت ہے یا جو تمہارے رحم و کرم پر ہے یا جو تمہاری مدد کا محتاج ہے، تو یہ معنی سارے اس میں آ جائیں گے۔ یہ دو لفظ اتنے عام ہیں کہ اس میں سارے حقوق شامل ہو جاتے ہیں۔ نماز کا لفظ بول کر اللہ کے سارے حق اس میں آ گئے، اور غلام کا حق لفظ بول کر بندوں کے سارے حق اس میں آ گئے، اور اس کا نام دین ہے۔ گویا آپ نے 23 برس جس کام کے لیے محنت کی تھی، اس ساری محنت کو آپ 2 جملوں میں کہہ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ مثال کے طور پر آپ کے نوکر چاکر ملازم، اب تو چونکہ غلامی کا تصور نہیں ہے نا، اب اس کا متبادل لفظ ہوگا آپ کے ملازم، وہ آپ کی مدد کے مستحق ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے بوڑھے والدین، آپ کا مزدور، آپ کا ملازم، یہ سب آپ کی مدد کے محتاج ہیں اور آپ کے مرہون منت ہیں۔ اسی لیے والدین جب جوان ہوتے ہیں نا، تو ان کے ذمے ہے کہ اپنے ماتحتوں، اپنے بچوں، اپنی بیٹیوں، اپنے بہنوں کا خیال رکھے۔ لیکن جب وہی بوڑھے ہو کر چارپائی پہ پڑ جاتے ہیں، اب اولاد کے لیے حکم ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ اب وہ تمہارے محتاج ہو گئے۔ جب تم ان کے محتاج تھے تو ہم نے انہیں کہا، اور جب وہ تمہارے محتاج ہو گئے تو ہم نے تمہیں کہا۔ تو اس لیے میری اسپیکر کی آواز تھوڑی کھول بند ہو، اس لیے جو آپ کا محتاج ہے جس درجے پر، اور آپ کی ضرورتیں منسلک ہیں آپ کے ساتھ، انہیں عزت کے ساتھ پورا کرو اور کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ میں آج کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے وہ ہیرے اور جواہرات تلاش کر کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ جو شفقت، رحمت، پیار آپ اپنے غلاموں سے کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے بھائی یہ تمہارے بھائی ہیں، جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو اسے پہناؤ، جو پیو انہیں پہناؤ، اور ان کا دل نہ دکھاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی غلام آتا آپ اسے آزاد کر دیتے۔ آپ کے پاس کوئی غلام نہیں تھا، باوجود اس کے کہ آپ کی وجہ سے صحابہ کو سینکڑوں ہزاروں غلام ملے۔ اگر آپ کے حصے میں کسی جنگ سے کوئی غلام آتا آپ اسے فوراً آزاد کر دیتے، اور آزادی کے باوجود وہ غلام آپ کی مجلس چھوڑ کر اپنے علاقے میں نہیں جاتا تھا، بلکہ آپ کے احسانات کو دیکھ کر، آپ کی محبت کو دیکھ کر وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہی بن جاتا تھا۔
اور اسی لیے عرب دور دراز سے غلام بھاگ کر مدینے میں آ جاتے. حالانکہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، غلامی کے مقابلے میں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. ہر انسان آزادی لینا چاہتا ہے، غلامی کو تو کوئی پسند نہیں کرتا. ہر نوکر کا دل ہے میں آقا بن جاؤں، ہر غلام کا دل ہے میں مالک بن جاؤں، لیکن کسی آقا کا دل نہیں ہے کہ میں غلام بن جاؤں. یہ دل تو نہیں چاہتا کسی کا. آزادی آپ دے دیتے، لیکن کوئی آزاد ہو کر اپنے گھر میں نہ جاتا. اور اس کی بہت بڑی مثال ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننہال جا رہے تھے. ننہال کہتے ہیں ماں کے والدین کو، ماں کے جو والدین وہ ننہال ہیں. اور عرب کا جو ماحول تھا، راستے محفوظ نہیں تھے. جو قافلے جاتے ان کو لوٹ لیا جاتا، اور جنہیں لوٹا جاتا عورتیں ہوتی تو لو جا کر لونڈیاں بنا لیتے، بچے ہوتے تو غلام بنا لیتے. یہ عرب کا سیاہ ترین دور تھا آپ کی آمد سے پہلے. تو یہ زید بن حارثہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننہال کو جا رہے تھے. راستے میں راہزنوں نے راہزنی کی اور ان کی ماں سے حضرت زید کو چھین کر لے گئے. اور ابھی نوعمر تھے، چڑھتی جوانی، 12-14 سال کی عمر تھی. تو یہ منڈی مکے کی منڈی میں بیچے گئے. مینا کی جگہ پر اوقاز کا بازار لگتا تھا، جہاں انسانوں کے سودے ہوتے تھے. ان کے گلوں میں، ان کے ہاتھوں میں رسیاں پڑی ہوتی تھی، ان کی قیمتیں لگتی تھی، اور ان کی قیمت کو ادا کر کے دوسرا لے جاتا، اور وہ ہمیشہ اسی کے رحم و کرم پہ ہوتا. کوئی اس کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی. وہ اپنی مرضی سے اپنی شادی نہیں کر سکتا تھا. جو کماتا تھا وہ بھی اس کے آقا کا ہوتا تھا. صبح سے شام تک مزدوری کرتا اور لا کر اپنے مالک کو دے دیتا. یہ عرب کا معاشرہ تھا. تو زید بن حارث بکتے بکتے حضرت حکیم ابن حزام کو آ گئے، جو حضرت خدیجہ کے قریبی رشتہ دار تھے. حکیم بن حزام نے حضرت خدیجہ کو دے دیا، اور حضرت خدیجہ کی جب شادی آن جناب سے ہوئی تو حضرت خدیجہ نے یہ تحفے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. اور آپ اس بچے سے بے پناہ محبت کرتے، بے پناہ محبت کرتے. حالانکہ آپ پر ابھی قرآن اترنا شروع نہیں ہوا تھا، وحی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، جس میں اللہ کی طرف سے احکام نہیں آئے تھے. اے میرے حبیب غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کرو، یہ سلوک کرو، یہ مجبور لوگ ہیں، یہ مقہور لوگ ہیں، یہ مغلوب لوگ ہیں، یہ بے بس ہیں، یہ بے کس ہیں، یہ بیچارے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فطرت سلیم تھی، آپ اس کی وجہ سے حضرت زید سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے کہ آپ اسے اپنی جھولی میں بٹھا لیتے. اس کا والد جب اسے پتا چلا کہ میرا بیٹا تو اس طرح گم ہو گیا اور غلام بن گیا، تو اس نے قسم کھا لی جب تک میں اپنے بیٹے کو تلاش نہ کروں گا میں غسل نہیں کروں گا. وہ اپنے چچا، اپنے بھائی کو لے کر عرب کی خاک چھان ماری. اس نے پتا چلا کہ وہ آپ کا بیٹا مکے کے اندر فلاں شخص کے پاس ہے. تو یہ زید کا باپ حارثہ وہ تلاش کرتا کرتا مکے میں پہنچا اور حضور کے پاس آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس نے دیکھا
کہ حضرت زید حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، باپ نے آ کر گلے سے لگا لیا، چوما، چاٹا اسے، اور اس سے کہا کہ اے زید میں تیرا باپ حارثہ ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے باپ ہیں آپ۔ تو کہنے لگا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میرا بیٹا ہے مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا اگر تم لے جانا چاہو تو بغیر قیمت کے لے جاؤ، ہے تو غلام، اسے بغیر قیمت کے لے جاؤ، میں اس کی کوئی قیمت آپ سے نہیں لوں گا۔ اور آپ نے بچے سے کہا زید یہ تیرا باپ ہے، اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ حضرت زید اچھلے اور بھاگ کر حضور کی گود میں آن بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اپنے باپ کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا نا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہاں میں کون سے الفاظ کہہ کر اس بات کا حق ادا کروں، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، نہ جذبات تو ہیں الفاظ نہیں ہیں۔ جب باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا اتنا مطمئن ہے تو وہ واپس چلا گیا۔ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کی مشیت تھی، ورنہ بظاہر تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ کوئی بچہ اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی کے پاس رہے اور وہ اپنے باپ کو پہچانتا بھی ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ عادت اور فطرت اور جبلت کے خلاف بات ہے۔ لیکن یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اللہ زید کو کہاں سے کہاں لے جانا چاہتا تھا، یہ اللہ کی مرضی ہے نا کہ سلمان فارسی ایران سے چلے اور کہاں کہاں شام میں گئے، ہمس میں گئے، عراق میں آئے، پھر غلام بنے، بنتے 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 یہودیوں کے پاس مدینے میں پہنچ گئے، وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، پھر سلمان بنا وہ سلمان کہ تاریخ یاد کرے، یہ بھی اللہ کی مشیت تھی۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ سے مقدر مانگو، اللہ سے اچھی قسمت مانگو کہ یا اللہ میرا مقدر ٹھیک کر دے، میرا نصیب ٹھیک کر دے۔ نصیب پھر خود راہیں بنا کر آپ کو منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ تو خیر جب زید کی یہ ادا آپ نے دیکھی تو آپ اسے پکڑ کر کعبے کے پاس لے گئے اور فرمانے لگے لوگوں گواہ رہو آج کے بعد زید محمد کا غلام نہیں بلکہ زید محمد کا بیٹا ہے۔ اور عرب میں متبنہ بیٹا بنانے کا رواج تھا، اور پھر یہ بیٹے ہی رہے، بیٹوں کی طرح سلوک کرتے رہے، اور پھر آگے بڑھے۔ یہ زید ہر وقت حضور کے پاس غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت زید نے، اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ طائف کے سفر سے جب واپس آئے تو حضرت زید نے یوں حضور کے سامنے ہاتھ کیے اور پتھر برسنے والے اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ کھا رہے تھے، اور آپ کے سفیر بن کے جبیر ابن مطعم ابن عدی کے پاس آئے اور مدینے میں چلے گئے۔ آپ نے شادی حضرت ام ایمن سے کر دی جو حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، اس کے بطن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے، اور آپ فرمایا کرتے اے اسامہ اگر تو میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے نیا نیا لباس پہناتا اور تجھے زیور پہناتا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کی ناک اپنے ہاتھ سے صاف کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ غلام کے بیٹے۔ جب حضور حضرت اسامہ کی ناک اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوں گے تو یہ رؤسائے قریش کے لیے کتنا بڑا پیغام ہوگا، عرب کے سرداروں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہوگا، اور انسانیت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہوگا۔ اور پھر حضور نے حضرت زید کو جو غلام تھے جنگ موتا میں آپ نے اسے فوج کا کمانڈر بنایا، اور ان کے بیٹے اسامہ کو لشکر اسامہ جو روم کی طرف آپ کی وفات سے چند دن پہلے روانہ کیا گیا،
آپ نے اسے کمانڈر بنایا. لوگوں نے اعتراض کیا یا رسول اللہ یہ تو غلام کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ تو بات ٹھیک ہے آزاد اور غلام کی سوچ میں فرق تو ہوتا ہے، اور اس میں اتنے اتنے اکابر صحابہ اس کے نیچے ماتحت. آپ نے فرمایا لوگوں، اسامہ سے پہلے اس کے باپ زید پر بھی یہ اعتراض ہوا تھا، لیکن موتا میں جا کر جو ہوا سو ہوا آپ نے دیکھا ہے. میں اسامہ کو ہی لشکر روم کا سربراہ مقرر کروں. اس طرح آپ غلاموں کو عزت دیتے اور ادنا اور اعلیٰ کا فرق ختم کر دیا. آپ نے یہ حضرت بلال کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود کہتے ہیں کہ میں جس شخص کا غلام تھا میرا ننگا بطن ہوتا، میں شرمگاہ ڈھانپتا اپنی، بس میرے پاس کوئی لباس نہیں ہوتا تھا، اور میں گھٹنوں کے بل اپنے آقا کے پاس بیٹھ جاتا اور منتظر رہتا یہ مجھے کوئی کام کہے. میرا آقا مجھ سے ہنستا نہیں تھا اور کبھی اس کی نگاہ کرم مجھ پر نہیں پڑی تھی. اور حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ حضور کے خادم خاص تھے. انس بن مالک اور حضرت بلال یہ آپ کے خادم خاص تھے، اور اس عزت کو لینے کے لیے بڑے بڑے لوگ چاہتے تھے کہ یہ عزت ہمیں ملے، لیکن آپ نے حضرت بلال کا انتخاب کیا جو آپ کے لیے گھر میں سودا سلف لاتے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا، جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کا وقت آیا تو حضرت عثمان نے جو پیسے دیے آپ نے فرمایا بلال یہ لے جاؤ، فاطمہ کے لیے سامان لے کر آؤ. 2 مشکیں، ایک چارپائی ایک بستر، وہ لے کر آئے. گویا حضور کے سارے کاموں کی نمائندگی حضرت بلال کرتے تھے. اور روایات پڑھیں، حدیث میں آتا ہے حضور نکلے 7 بلال تھے، حضور آئے 7 بلال تھے، آپ مسجد میں داخل ہوئے 7 بلال تھے، اور آپ نے انہیں اپنا مؤذن مقرر کیا. آج تو حالات بدل گئے نا، ہم مؤذن کو سمجھتے یہ چھوٹا سا ملازم ہے. عہد رسالت میں مؤذن کا ایک خاص احترام تھا، ایک خاص عزت تھی. آپ نے انہیں مؤذن قرار دیا، مقرر کیا. اور پھر جب آپ فتح مکہ کے لیے تشریف لائے اور آپ باب کعبہ پہ کھڑے ہو گئے، کعبے کے دروازے پر، اور اذان کا وقت ہو گیا، آپ کے پاس حضرت عباس بھی کھڑے ہیں، آپ کے چچا، حضرت علی بھی کھڑے ہیں، عثمان بن طلحہ بھی کھڑے ہیں جس کے پاس چابی تھی کعبے کی، ابو بکر صدیق بھی کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، اور دائیں بائیں انصار مدینہ اور مہاجرین قریش کھڑے ہیں، اور آپ کے سامنے مکے کے کافر بیٹھے ہیں. مطاف بھرا ہوا ہے. آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے فرمایا این بلال، این بلال، بھی بلال کہاں ہے؟ جی یا رسول اللہ، دوڑے ہوئے آئے. آپ نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان کہہ دو. یہ حوصلہ افزائی کی ہے، یہ عزت افزائی کی ہے، ورنہ یہ خواہش تو تمام صحابہ کی تھی. آج کعبے پر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، کاش آج اذان کی اجازت بھی ہمیں مل جاتی. کعبے کی چھت پہ چڑھ کر حضرت بلال نے اذان دی اور ان کافروں سرداروں کو پیغام دیا، جس بلال کو تم مکے کی گھاٹیوں میں مارتے تھے، جس کا رنگ سیاہ تھا، جسے حبشی غلام جانتے تھے، آج وہ رسول اللہ کے ساتھ آیا ہے اور تمہیں ذلت ہو. اور بلال کی عزت کو حضور نے آسمانوں تک پہنچا دیا. حضرت عمر کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالی، صحابہ آپ کے پاس آتے،
آپ انہیں نام سے پکارتے، بڑے بڑے صحابہ آتے آپ انہیں نام سے پکارتے، اور جب حضرت بلال ان کے پاس آتے تو کہتے یا سیدی یا بلال، یا سیدی یا بلال، اے میرے سردار بلال چلے آؤ۔ اندازہ کریں یہ حضرت عمر نے سبق کہاں سے پڑھا تھا؟ یہ بارگاہ نبوت سے سبق لیا تھا کہ بلال غلام نہیں ہے، اب یہ ہمارا سردار بن چکا ہے۔ یہ عزت افزائی کرتے آپ غلاموں کی اس طرح۔ حضرت ابوبکر صدیق خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان مدینے آیا، اور یہ 7 ہجری کی بات معلوم ہوتی ہے، 7 ہجری، چونکہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ 7 ہجری میں مکے والوں نے صلح حدیبیہ پر جو معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا۔ اب ابو سفیان بڑا ہوشیار آدمی تھا، وہ اندر سے ڈرا کہ اب تو مسلمانوں کی طاقت ناقابل تسخیر ہے کہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ آیا دوڑتا ہوا مدینے، اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے ملا، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ پھر حضرت علی سے ملا، منہ موڑ لیا۔ کہنے لگے علی کوئی راہ تو بتا دو، حضور سے سفارش نہیں کرتے تو راہ تو بتا دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت حسن و حسین کے پاس آیا، صحابہ کو بیچ میں ڈالنے لگا۔ رسول اللہ کے پاس گیا تو آپ نے بھی منہ موڑ لیا، اور جب حضور کے پاس آنے لگا تو راستے میں حضرت بلال اور حضرت سلمان بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا، کہنے لگے اے ابو سفیان، اللہ رسول کے دشمن، ابھی تک تجھ پہ اللہ کی تلوار نہیں برسی۔ مطلب یہ تھا کہ تم ابھی قتل نہیں ہوئے، چاہیے تو یہ تھا کہ آج تجھے قتل کر دیا جاتا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال اور سلمان کے یہ الفاظ انہیں اچھے نہ لگے، کہنے لگے یہ قریش کا سردار ہے، بلال تو نے کیا کیا؟ یہ شکایت حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس لے کر گئے۔ یا رسول اللہ، آج بلال نے اور سلمان نے یہ بات کہی ابو سفیان کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، کہیں تو نے ان دونوں کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ اے ابو بکر جان رکھ، جس نے بلال اور سلمان کو ناراض کیا اس نے اپنے خدا کو ناراض کیا۔ انہی قدموں پہ مڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق بھاگے بھاگے حضرت بلال کے پاس آئے، کہنے لگے اگر تم ناراض ہو تو مجھے معاف کر دو، کیونکہ تمہارے ناراض ہونے سے میرا آسمان والا خدا ناراض ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ابو بکر، اللہ آپ کو معاف کرے۔ آپ اندازہ کریں اس طرح غلاموں کو عزت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس پر میرے پاس باتیں بہت ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بات جو ضرورت کی کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ غلام کا لفظ سن کر آر اور بے عزتی محسوس کرتے تھے، جیسے آج نوکر کا لفظ معیوب ہے۔ نوکر، ہمارے دیہاتوں میں ذمہ داروں کے پاس جو ملازم ہیں انہیں نوکر کہتے ہیں۔ نوکر نہ کہو، ان سے دل ٹوٹتا ہے، انہیں ذلت محسوس ہوتی ہے، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا۔ اور پھر یہ دیہاتوں میں ذمہ داروں کے پاس جو ملازم ہیں، ایک طرف ان کا گناہ ہے، ایک طرف ذمہ داروں کا تحکم ہے۔ ان کا گناہ کیا ہے؟ وہ دیندار نہیں، دین کے ساتھ ان کا لگاؤ نہیں، وہ رسم و رواج کے پابند ہیں باوجود غربت کے، اور غربت کے باوجود اپنے رواج پورے کرتے ہیں، اور ان رواجوں کو پورا کرنے کے لیے ذمہ داروں سے قرض لیتے ہیں، اور قرض لیتے لیتے اس درجے پر مقروض ہو جاتے ہیں کہ ذمہ داروں کے شکنجوں میں پھنس جاتے ہیں، پھر انہیں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اور رسم و رواج کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے، جہالت کا لفظ نہیں میں بولتا ان کے لیے، لا علمی کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، اور جہاں تعلیم نہ ہو وہاں غربت بھی ہوتی ہے، جہاں تعلیم نہ ہو وہاں دکھ ہی دکھ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے سامنے ذمہ دار حضرات بھی بیٹھے ہیں جن کا دیہاتوں کے ساتھ تعلق ہے، میرا بھی دیہات کے ساتھ تعلق ہے، کہ ان کی خیر سوچے، خیر، انہیں گالی نہ دیں، انہیں جھڑک نہ پھیلائیں، ان کی توہین نہ کریں، ان سے زیادتی نہ کریں، اور اگر وہ مقروض ہیں تو اپنی زکوٰۃ اور اپنا عشر ان پہ خرچ کرو، وہ آپ کی زکوٰۃ کے، آپ کے عشر کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اور یاد رکھیں، زکوٰۃ کا ایک فارمولہ ہے، کس پہ لگتی ہے، کس پہ نہیں لگتی۔ جس آدمی کی جائز ضروریات کیا ہیں؟ لباس، خوراک، تعلیم، یہ جائز ضروریات ہیں۔ اگر کسی آدمی کی آمدن میں اس کی جائز ضروریات پوری نہ ہوں، وہ آپ کی زکوٰۃ اور عشر کا مستحق ہے۔ آپ دیکھیں دیہاتوں میں ذمہ داروں کے پاس جو ملازم ہیں، ان کی تنخواہ 10 سے لے کر 15,000 یا 15,000 سے لے کر 20,000 اتنی ہوتی ہے۔ 5-7 اس کے بچے ہوتے ہیں۔ آپ اس کا بجٹ تو دیکھیں، اس میں وہ کیا کر سکتا ہے۔ دل تو اس کا بھی چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے مالک کی طرح پڑھیں، یہ بھی نیا لباس پہنے، یہ بھی صاف ستھرا لباس پہنے، ان کے لیے بھی رہائش اچھی ہو، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بھی راجا میں بھی رانی، کون بھرے گا پانی؟ یہ تو اللہ نے نظام چلانا ہے کہ کوئی ملازم ہے، کوئی آقا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، لیکن جن قرض کے شکنجوں میں وہ پھنس چکے ہوتے ہیں اپنے رسم و رواج کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، آپ اپنا عشر اور زکوٰۃ ان پہ خرچ کر کے انہیں قرضوں سے نکالیں اور ان کے بچوں کی تعلیم کا فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے بچوں کو ذہین پیدا کرے گا۔ دماغ تو میرے اللہ کے قبضے میں ہے نا، چاہے غریب کے بچے کو زیادہ دے دے، چاہے امیر کے بچے کو دے دے۔ اگر آپ اس ملازم کے بچوں کی فکر کریں گے، اس کی معاش کی، اس کی اصلاح کی، اس کے ارتقاء کی، تو اللہ اس کے بدلے میں آپ کو تابعدار، فرمانبردار اور لائق اولاد عطا فرمائے۔ یہیں سے آگے عرض کروں گا اگلے جمعے میں۔ وآخر دعوانا